السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، مجھے الحمدللہ، یہ سب کو پتا ہوگا کہ ارشد ندیم صاحب جو ہیں ان کو گولڈ میڈل ملا، اینڈ ہی واز اے ویری ہارڈ ورکنگ گائے۔ جو ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ خوش تھے، اور پھر دوسری طرف سے جو ایک انڈیا کی وہ جو ایک والدہ تھی، ان کا ریئیکشن ہے وہ بھی بڑا کیوٹ تھا کہ انہوں نے بڑی گریس کے ساتھ اور بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی میرے بیٹوں جیسے، سو ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو ارشد ندیم ہے، اس لڑکے نے بہت کوشش کی ہوگی، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ گئے اور آپ نے جا کے ایک اچیومنٹ کر لی، پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ کیا ہماری گورنمنٹ نے اس لڑکے کو اس کی محنت میں سپورٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ جو ایک ان کے ہاتھ میں وہ جس کو ایک نیزا سا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس انگلش میں کیا کہتے ہیں، جویلن، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا، وہ کوئی آئی گیس 1 لاکھ سم تھنگ اتنے کا ہی ہوتا ہے ایز پر مائی رف ایسٹیمیٹ۔ تو اس بیچارے کے پاس تو وہ لینے کے پیسے نہیں تھے۔ آج جب اس نے اپنی محنت سے گولڈ میڈل لے لیا ہے تو جی سب لوگوں نے ٹویٹس بھی کر دیں، اور جی شہباز شریف نے کہا کریڈٹ مجھے دے دو، اور اپلوڈ کر دی ویڈیو کہ جی میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ اچھا، پھر رانا مشہود صاحب انہوں نے ایک عجیب سی بات کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس پہ ہنسوں میں حیران ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو صاحب کو، پی ایم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ آپ کے ویژن سے اولمپک تک پہنچا ہے۔ بھائی کل تک تو شہباز شریف صاحب کو اس بیچارے کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، آج آپ نے اس پبلسٹی گین کرنے کے لیے کہ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور پھر ایک آتے ہیں رانا مشہود صاحب، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا ویژن تھا۔ کل تک اس بیچارے کے پاس وہ جو انسٹرومنٹ تھا وہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، آج کریڈٹ لینے کے لیے سارے آ گئے ہیں۔ کیا دوہرا میں آ رہا ہے ان کا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یا تو اپنی غلطی ایڈمٹ کریں کہ جی ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایسے پلیٹ فارمز نہیں فراہم کیے ہوئے جہاں پہ ہم ان کی پراپر گرومنگ کر سکیں یا سب کچھ کر سکیں۔ 40 سال بعد ایک چیز آپ کو ملی ہے، 40 سال میں یہ ویژن ان کو یاد ہی نہیں تھا، 40 سال بعد آج وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی یہ تو ویژن ہی آپ کا تھا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، پلیز آپ کریں۔ دیکھیے ارشد ندیم از اے برنگر آف پرائڈ فار دا انٹائر نیشن، نو ڈاؤٹ، آئی مسٹ سے۔ اور ارشد ندیم جو ہے وہ پاکستان کے ان حالات کے اندر جو اس وقت پوری قوم مایوسی میں ہے، مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے، ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ارشد ندیم ایک انسپریشن ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو اس وقت اپنی زندگی کا کیریئر سٹارٹ کر رہے ہیں اور کچھ بننا چاہ رہے ہیں۔ یہ انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی اپنی یوتھ میں پہنچے ہیں اور ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ارشد ندیم کے حوالے سے کہ کیا ان کو حکومت نے سپورٹ کیا، جو ساری اپنے باتیں کی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، 1 ملین کا چیک کافی چند ماہ پہلے اولمپک سے پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کو وہ 1 ملین روپیز جو ہیں وہ دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی، یہ آپ فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ چیک جو تھا جی رانا مشہود صاحب لے کے گئے تھے، جی چیک کیش بھی ہوا ہے، چیک پیسے ان کو ملے ہیں۔ ان کو اولمپکس میں جانے کے لیے جو ایئر ٹکٹ 3-4 ماہ پہلے، اچھا یہ جو ایئر ٹکٹس وغیرہ جو ان کی ٹریولنگ اینڈ لاجنگ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بھی پے کی گئی ہے۔ اچھا اب ارشد ندیم کو کیا اتنی ہی فیسلٹی ملنی چاہیے تھی؟ نو۔ دیکھیں ایک آدمی نے کامن ویلتھ گیم میں پرفارم کیا ہوا ہے، مختلف انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ آلریڈی پرفارم کر چکا ہے، تو اس کو آپ کو اچھے طریقے سے آل ان طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ارشد ندیم کے لیے اب کیا ہونا چاہیے، یا ارشد ندیم جیسے دیگر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ایک بڑا فنڈ ان کے لیے مختص کرنا چاہیے، اور بیسکلی اس کامیابی کے اوپر ایک بڑا انعام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا چاہیے ارشد ندیم کو، تاکہ ہماری یوتھ انسپائر ہو اور کہیں جی کہ اس نے نہ صرف اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا، بلکہ پورے ملک کا جو ہے وہ جو سر فخر سے بلند کیا ہے، اور آج ایک سکسیس سٹوری ہے ارشد ندیم۔ تو ہمیں بھی ایسے دیگر اور بھی ارشد ندیم چاہیے، اور پاکستان کے عوام میں یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ جی غلط بات کی ہے، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، یہ بات غلط کی ہے، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت کیا تو کیا، جو کسی کی نیکی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ 1 ملین کا انہوں نے ایک سپورٹ کیا جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، بٹ ایون دین ایک آدمی کے لیے کچھ جو ہے وہ ایک بریتھنگ سپیس تو اس کو ملی۔ لیکن دیکھیں ان کو فوڈ سپلیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کی جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو کوچ چاہیے، ان کو ڈائٹ چاہیے، ان کی ایک پراپر سائنٹیفک طریقے سے جو دیگر جو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ آگے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سائنٹیفک طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری ٹریننگ ان کی سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جی
بہت بہت مبارک ہو آپ کو, مجھے, پوری قوم کو. ارشد ندیم نے اس پوری قوم کے چہرے پر خوشی لے کر آیا ہے. ہی از اے برنگر آف اے پرائڈ اینڈ ہی از اے برنگر آف اے اسمائل. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. یہ اچھا, ابھی بلاول صاحب, مطلب I really respect him because of محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب, not because he is a بلاول and he is something or he represents a party. ایک بڑی عجیب بات کی آج کوئی مہینہ گزرنے کے بعد انہیں یاد آیا. انہوں نے کہا کہ جو ایک سیاسی جماعت نے مانگا ہی نہیں, عدلیہ نے ان کو وہ دے دیا. ہماری عدلیہ نے ارشد ندیم کی طرح ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کہ بلاول صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ 3 مہینے بعد وہ کہ 2 مہینے بعد کو خواب سے اٹھے کہ انہوں نے کہا چلو آج میں عدلیہ بیٹھا. نہیں, جو مانگا نہیں, فیصلہ آئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 12 جولائی کو فیصلہ آیا. آج تو 12 اگست ہوا, تو آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے نا. 1 مہینے تک سوئے پڑے تھے؟ نہیں, سوئے نہیں تھے نا جی. اس کے بیچ میں انہوں نے ریویو فائل کر چکے ہیں نا. فیصلے سے تو اختلاف جو انہوں نے کیا وہ تو ریویو میں کر دیا, تحریری اختلاف کر دیا. تو آج ایک بیان بھی دے دیا, امینڈمنٹ لے آئے اور آپ نے کہہ دیا کہ عدلیہ نے ایک جماعت سے انتخابی نشان لیا اور پھر اسی عدلیہ نے جو مانگا ہی نہیں تھا وہ بھی اسے دے دیا. بلاول صاحب بات کریں, بلاول صاحب کے اپنے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. مثلاً کس طرح؟ کیا بلاول صاحب کو محترم جو ہمارے پی ایم ہے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں جانا چاہیے تھا, جب آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں انہی لوگوں نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا نہیں کیا, آپ کی والدہ کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. کریکٹر اسیسینیشن کے بعد نو والدہ جا کر بیٹھ گئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, چارٹر آف ڈیموکریسی کر گزری ہے نا. کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں. Who was the first person to visit بے نظیر بھٹو کی جہاں پر جنرل ہاسپٹل راولپنڈی میں, وہ نواز شریف صاحب تھے. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب گئے تو ان کے جو اختلافات تھے ان کا راضی نامہ صلح نامہ ہو چکا تھا. اس کے بعد پہلے تو مسلم لیگ نواز انتخابات کا بائیکاٹ کرنے جا رہی تھی, لیکن پھر کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ بائیکاٹ نہیں کرنا تو پھر وہ الیکشن میں آئے, ورنہ بی بی کی شہادت کے بعد تو مسلم لیگ نواز وہاں سے بائیکاٹ کرنے جا رہی تھی. پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی, اس پارٹی کا ایک لڑکا جو اپنے نام کے ساتھ زرداری نہیں لگاتا, بھٹو لگاتا ہے, بلاول بھٹو زرداری. ٹھیک ہے, وہ بھٹو کے ناموں کی کیا لاج رکھی کہ آپ جا کے دوسری پارٹی میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ جی مجھے چلے فیم کرنے, مجھے انٹروڈیوس کرنے, تو آپ یہاں سے اپنی پارٹی تھی کسی دوسری پارٹی میں جا کے بیٹھے. دنیا میں کولیشن بنتے ہیں جی, پاکستان میں پاکستان میں کہاں کولیشن نہیں بنے. عمران خان کی اپنی حکومت تھی, کولیشن حکومت تھی اس کی. عمران خان جو ہے وہ ایم کیو ایم, اور جس دن ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی اور دیگر بلوچستان کی جماعتوں کی سپورٹ ختم ہوئی تو اس دن تو گھر چلے گئے جناب محترم آپ کے بانی چیئرمین چانسلر اڈیالہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تھے چانسلر اڈیالہ جیل, کم از کم بھاگے نہیں. چلو اڈیالہ کا چانسلر کہتے ہیں جو کونسلر نہیں بن سکتا. بھگوڑا نہیں تھا, چلے مجھے بھگوڑا کہنا بڑا اچھا لگتا ہے, بھگوڑا نہیں بنا عمران خان جی. اڈیالہ کے چانسلر نہیں, جو کونسلر نہیں بن سکتے انشاءاللہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے سے آگے, وہاں پر تو ابھی نامینیشن ہی نہیں ہوئی. اچھا چلیں, آپ اپنے دل کو تسلی دیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, میں سچ بتا رہا ہوں, ابھی تو نامینیشنز ہوئی نہیں ہے. ان کو چانسلر بنانے کی خواہش آپ لوگوں میں آ گئی تھی, تو میں نے کہا بنانا ہی ہے چانسلر, تو پھر جہاں پر وہ موجود ہے وہاں کا بنا دیں. تو وہ تو اس ٹائم موجود ہے اڈیالہ جیل کے اندر, تو میں نے کہا جی ان کو اڈیالہ کا ہی چانسلر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے کہنے سے ہوگا؟ نہیں, میرے کہنے سے نہیں ہوگا, تو ان کے لوگوں کے کہنے سے وہ جیل میں رہ کے چانسلر بنے یا کوئی بھی بنے, ایٹ لیسٹ جیل فیس تو کر رہے ہیں. لندن میں جا کے لوگوں سے گالیاں اور جوتے تو نہیں کھا رہے ہیں. اس طرح سے وہ نعرے لگتے تھے فلانے کے پاپا چور ہیں, فلانے کے چور ہیں, پھر وہ گارڈز کے پاس سے کوئی گزرتا تھا, گارڈز کسی کو دھوپ پھینکتا تھا. اچھا, اب بات میں بلاول کی کر رہے تھے, تو بلاول کے اوپر میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, بلاول بھٹو زرداری آپ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, والد محترم ان کے صدر پاکستان ہیں, تو ٹیکنیکلی وہ اس وقت آدھے پاکستان کے اوپر رول کر رہے ہیں, 2 پروونسز کے اوپر, اور بینگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس کے ان کے والد تو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑا میچور پولیٹیشین والا بیان دیا ہے. دیکھیں, عدالتیں اپنے کام کریں, پارلیمان کے معاملات کے اندر جب مداخلت کریں گی تو ایسے جواب اور ایسے بیانات سننے کو آپ کو ملیں گے. نو, پارلیمنٹ از ابو لا, پارلیمنٹ از کریٹر آف لا, پارلیمنٹ از کریٹر آف کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ از سوورن. کیونکہ آج آپ کی پارلیمنٹ ہے, کل کو یہ پارلیمنٹ کی ہوگی تو پارلیمنٹ غلط ہو جائے گی. پارلیمنٹ آج نون لیگ کی پارلیمنٹ پارلیمنٹ از اے کریٹر آف کانسٹیٹیوشن.
Parliament is creator of constitution. Parliament in other words is a creator of Supreme Court. Parliament in other words is a creator of all constitutional courts. It's Parliament. Parliament behave like a parliament, not like کہ ایک خاص جماعت کو اتنا پریس کرو, کبھی اس کے لیے یہ کر دو, کبھی الیکشن امینڈمنٹ لے آؤ, کبھی بلا کر دو, کبھی اس پہ پابندی لگانے کی بات کر دو. پارلیمنٹ شوڈ اسٹے اینڈ ورک ود ان اٹس لمٹ. پارلیمنٹ نہیں لگائے گا, پابندی لگائی تو اگر لگائی تو وہ تو پھر سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں لگے گی. Then who is above the law? کیا law is above the parliament. You cannot say the parliament is above the law. آپ کی ٹرولنگ ہو جائے گی آج. میری ٹرولنگ نہیں ہوگی, میں بتا رہا ہوں ٹرولنگ ہو جائے گی. because law is, آپ لائر ہیں, میں لائر ہوں, اسی لیے بات کر رہی ہوں, اور آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنی مرضی law is above parliament. Yes, law is the thing, basic thing جس کی وجہ سے آپ کا ملک چل رہا ہے. دیکھیں اس ملک سے اگر آپ لاء کو نکال دیں اور پارلیمنٹ لاز بھی امینڈ ہوتے ہیں اور آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ ہوتا ہے, چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں بہتری لائی جا رہی ہے, ٹرولنگ ہوگی آ جاتی ہے. میری کوئی ٹرولنگ نہیں ہوگی, یہ فیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ اگر چیزوں میں امینڈمنٹ لائیں تو وہ پریجوڈس نہیں ہونی چاہیے. ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ بنانا, ایک خاص ایکٹ کے اندر الٹریشن لانا, نئی نئی امینڈمنٹس لانا, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی آلٹریشن نہیں ہے. پوری دنیا تو آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا, اچانک سے کیوں یاد آیا؟ وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ پہلے کیوں نہیں؟ نشست پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملے گی. آپ کہتے رہے کیونکہ ہم چوری شدہ مینڈیٹ جو آزاد ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل آزاد ہیں, وہ آزاد ہیں, سنی اتحاد کونسل میں شامل آزاد ہیں, یا وہ مادر پدر آزاد ہیں. اچھا پھر اس پارلیمنٹ سے کانسٹیٹیوشن بھی بدل دے, کانسٹیٹیوشن میں صرف اپنی مرضی کی چیزیں لے آئے. کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کر سکتا ہے. جب اگر آئین ساز اسمبلی ہو, یہ اسمبلی آئین ساز نہیں ہے, یہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, نیا آئین نہیں بنا سکتی. اگر یہ جی آئین ساز اسمبلی میں اور دوسری اسمبلی میں فرق ہوتا ہے. جب آپ نے کانسٹیٹیوشن ہی اگر بنانا ہے اس کے لیے آپ کو انتخابات بھی اسی اسمبلی کے کرانے ہوتے ہیں, آئین ساز اسمبلی کے. ان کا بس چلو تو یہ وہ بھی کریں گے. آگے دیکھیں, جو کہیں سے جہاں سے ایک خاص جماعت کو ریلیف ملے گا, یہ ہر اس کے اندر جو ایک ہے امینڈمنٹس لاتے رہیں گے, اور واضح طور پہ لائک اتنے اوپن ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کو پہلے کیوں نہیں آتا؟ میں ججز کی بات بالکل بات کر رہی ہوں. آپ ججز کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے غلط فیصلہ دیا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ججز کے خلاف بات نہیں کر سکتے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, میں فیصلے پر بات کروں, میں ججز کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, میں اس پر بات کر سکتا ہوں. جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان سمیت 8 ججز کا فیصلہ ہے, اور ان کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری والے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے, آئی ڈس ایگری. میرے خیال کے مطابق میں نے جو فیصلہ پڑھا ہے, جو میں سمجھا ہوں, اس کی یہی تشریح بنتی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دی ہے. مرضی کی تشریح نہیں ہے, تشریح بنتی ہے. آپ اس کو پڑھیں, ایون کہ اتنی وہ وضاحت کے ساتھ ججمنٹ ہے, اس میں ہر چیز واضح ہے, کرسٹل کلیئر ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انڈر پریشر آ گئے ہیں. انہوں نے کیوں بات کی؟ ٹرولز کے. اچھا ٹرولز کے, ٹھیک ہے, جو آج آپ کی ٹرولنگ کریں گے, وہ میری نہیں کریں گے. وہ اگر آپ کبھی غور سے دیکھ لیا کریں تو آپ کو بہتر پتہ ہے ٹرولنگ کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیں, ٹرولنگ پہ کیا بات ہے. میری تو اتنی تھک سکن ہو چکی ہے, میں نے آپ کو کہا نا میری ٹرولنگ ہو نہ ہو, 1973 سم تھنگ یا 1971 میں ایک وہ جو اندرا گاندھی صاحبہ کی ججمنٹ تھی, راج نارائن ورسز اندرا گاندھی, اس میں ہماری جورسپروڈنس اتنی واضح ہے. ایک دفعہ نا ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے انڈین جورسپروڈنس کا ذکر کیا, تو جو وہ بکس تھی نا, وہ فیصل نام ہے ان کا, میں پورا نام نہیں لوں گا, وہ ان کی بکس اٹھا کر نا چیف جسٹس اس وقت ہوتے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے یوں پھینک دی, اور انہوں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد میری عدالت میں کوئی جو ہے وہ انڈین جورسپروڈنس کا ذکر کرے تو آپ کی غلط کیا بھائی, آپ کرتے ہیں, آپ کی پھنسی ہوئی ہے. وہ اندرا گاندھی والا جو کیس ہے وہ اس کی نیچر میں, اور یہ والا جو فیصلہ ہے, بٹ اس کا جو کرکس تھا, آپ مجھے کتنے کیسز میں آپ نے فیصلے دیکھے ہوئے آج تک؟ ہزاروں کے دیکھے ہوں گے نا فیصلے دیکھے ہوں گے. کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا دو, ایک فیصلہ اس فیصلے کے علاوہ جہاں پر اپیلز کو کیا ہو ڈسمس اور امپیل آرڈر کو کیا ہو سیٹ اسائڈ. ایک فیصلہ بتا دو اس کے علاوہ, ہوں گے ایک بتا دو, میں پبلک اپالوجی کروں گا, اور نہ ہوا تو پھر آپ نے اپالوجی کرنی ہے. میں نے تو کوئی کلیم ہی نہیں کیا, میں نے تو کہا نا آئی ایم ناٹ شیور. کیوں ہوں گے آپ پبلک اپالوجی کیوں ہوں گے؟ اگر آ گیا تو آئی ریسرچ ٹوڈے, میں معافی مانگوں گا یار, میں کہہ رہا ہوں میں پبلک اپالوجی کروں گا, میرے ایک آرڈر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ آج پراپر ریسرچ کروں گی. نہ ہوا تو پھر میں آپ کو یہاں پہ ہی بتا دوں گی کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, ٹھیک ہو گیا. اب آگے بات کرتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا آگے کیا پلان ہے,
اور اس پہ یہ جو ایک خاص جماعت ہے اب وہ اس کو کرش کیسے کرے گی, اس نئے پلان کو کس چیز میں امینڈمنٹ آئے گی؟ پلان جو انہوں نے بنا لیا ہے وہ بڑا خوفناک پلان ہے. پلان جو انہوں نے بنا لیا ہے وہ بڑا افسوسناک پلان ہے. ٹھیک ہے. پلان جو انہوں نے بنا لیا ہے وہ قابل مذمت پلان ہے. پلان ان کا یہ ہے کہ اپنے جماعت کے نوجوانوں کو دوبارہ اکسایا جائے اور ان کو دوبارہ اپنی افواج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. یہ کس بیس پہ آپ یہ جبران الیاس اینڈ کمپنی اور یہاں پر ان کے کچھ اور لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ نقصان تو دے رہا ہے نا. تو اسی لیے اس کو پتہ پرابلم کیا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے. ہی از اسٹیئنگ آؤٹ سائڈ, وہ پاکستان کے اندر ہے نہیں. یہاں اگر مار پڑے گی, کمر میں ڈنڈے کھائے گا تو وہ تو پی ٹی آئی کا ورکر کھائے گا, لیکن اس کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ملک تو ڈیسٹیبلائز ہوگا نا. اچھا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایون کہ بانی چیئرمین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کل میکسیمم کوئی دوبارہ کوئی ان کے نوجوان ورکر باہر نکلتے ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا 9 مئی کی طرح واقعہ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں میں خود سوزین اب بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور بالکل فیئرلی وداؤٹ اینی کہتے ہیں کہ ٹونٹ یا کسی بھی لگی لپٹی یا لیفٹ رائٹ زگ زیگ ہوئے بغیر بالکل فیئر بات کروں گا, اور بالخصوص ان نوجوانوں کے پیرنٹس کے لیے کہ دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کا روشن مستقبل دیکھنا ہے. آپ اپنے بچوں کو اس طرح اگر سامنے لے آئیں گے ریاست کے, تو میں خود آرمی چیف کے فنکشن میں کل موجود تھا. آرمی چیف نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس مرتبہ اگر پاکستان کو کسی نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, سازش کی, تو آگے ہمیں کھڑا پائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فوج جو ہے وہ بہت سختی سے نمٹے گی. بیک گراؤنڈ بھی کہہ دیتے نا کہ ہم سے بھی ایک رینجرز کا ہائی کورٹ جانا وہ بھی غلط ہوا تھا, یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی بات کیا تھی کہ جناب انقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے بنگلہ دیش کی طرز کا. اس بات کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ انقلاب پاکستان میں 1947 میں آ چکا ہے اس خطے میں, اور پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر یہ بڑی ہی نازک صورتحال ہے. اور میں اونسٹ ٹو گاڈ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں بات کہ یہ وہ پوزیشن ہو جائے گی خدا نہ خواستہ کہ بانی چیئرمین نے جبران الیاس نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے جب وہ بچے گرفتار ہو چکے ہوں گے نا, جب وہ مار کھا چکے ہوں گے, جیلوں میں ہوں گے, انہوں نے کہنا ہے جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اظہار لا تعلقی. جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کہا جی کہ اگر 9 مئی میں ہمارے بندے ملوث ہوئے تو ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شواہد اور ٹویٹس یہ کر کے, تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ دوبارہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ روڈوں پر آئیں اور آ کر ریاست کے ساتھ ٹکرائیں. یہ پلان ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, اس پہ بات کروں گا, ایک رسپونڈ بیک آیا کہ آپ نے یہ کیا, اس کا رسپانس یہ تھا. جس طریقے سے اب ان کی پلاننگ چل رہی ہے, میں دیکھو جبران الیاس کا جب میں نے نام لیا تھا پہلے, اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا جبران الیاس کیا کر رہا ہے. ہاں لیکن اب جبران الیاس کا معلوم ہے نا آپ کو, میں دوبارہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ جو ایک منفی پروپیگنڈے کے ذریعے, آپ کو پتا ہے پرانی ویڈیوز لگا کر نوجوانوں کی وہ دکھا رہا ہے پی ٹی اے والے کہ جناب وہ جا رہے ہیں, حالانکہ وہ ونٹرز کی کسی جو ہے ونٹر کی فوٹیج ہے وہ آج کے دن کی جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ بڑا نازک سچویشن ہے, اور ان لوگوں کو اور ان فیملیز کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے جیلوں میں چلے گئے تو ایک تو ان کا مستقبل تباہ ہوگا, تعلیم ان کی جو ہے متاثر ہوگی, اور پھر آئندہ ایک کرمنل ریکارڈ آپ کا آ جائے گا. کل سرکاری نوکری آپ نے اپلائی کرنی ہے, اس سے فارغ ہو جائیں گے. دیکھیے آپ نے اگر آپ نے پولیٹیکل ایجیٹیشن کر سکتے ہیں لیکن وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکلی آپ آئین اور قانون کے مطابق تو اجازت لیں احتجاج کی, آئین اور قانون تو آپ لوگ اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں نا, اور پھر آپ یہ کر گزریں کہ آپ آئین کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, تو پھر ریاست اور ریاستی رٹ جو ہے آئین اور قانون اب آپ کی مرضی کا ہو رہا ہے. ایک خاص بات بتا رہا ہوں, اس مرتبہ وہ 9 مئی والی صورتحال نہیں ہوگی. تو مطلب سارے گھر میں بیٹھ جائیں, آگے سے سچویشن بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرامن احتجاج کو کس طرح روک سکتے ہیں حسن؟ آپ تو پرامن احتجاج نہیں ہے نا جی, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, پرامن احتجاج ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو 9 مئی کو بھی پرامن کہہ رہے ہیں, تو وہ وہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس شواہد ہے, 9 مئی پرامن تھا. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو فوٹیج آ گئی نا کل آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ میں نے ٹی وی دیکھا ٹی وی سامنے لے کے آئے نا. آپ کو کوئی برائٹنس تو نہیں ہے نا؟ مجھے دیکھا نا, بالکل دیکھا. تو کیا ویژولز دیکھے آپ نے؟ میں نے جو ویژولز دیکھے وہ بالکل ٹھیک ہیں, بٹ who is going to decide that these particular persons which you guys are claiming that they belong to a specific party, who is going to decide whether they are from that party or whether they are a third person? ڈنڈے پڑنے ہیں, جیلوں میں جانا ہے, پی ٹی آئی کے ورکر سے جانا ہے, اتنی بڑی اسٹرینتھ تو نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, پہلے سے ان کو مار تو بڑی پڑنی ہے, تو سارے ہیں نا روز ٹویٹس کر رہے ہیں, روز ٹویٹس کر کے انقلاب جب آتے ہیں تو وہ انقلاب ہو تب نا, وہ تو حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے. پھر 25 مئی کو جب نکلے تھے تو پھر کیا ہوا تھا
پھر وہاں سے سینٹورس سے انقلاب روانہ ہو گیا تھا واپس گھر، کیونکہ لا کو اپنے سامنے رکھا گیا، لا کو وائلیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کر رہے تھے نا، جانا G9H9 تھا، آ گئے تھے جہاں جناب بلو ایریا سینٹورس کے سامنے، واپس نہیں ہو گئے نا، پھر گھر چلے گئے، پھر سمجھ آ گئی کہ جناب اب ہم سے بلنڈر کمٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹریپ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے حسن، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، لیکن پھر وہی بات کہ ٹریپ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، میں بنا دوں آپ بنا دیں ٹریپ، اور پھر بعد میں کہہ دیں تو فلانے کا ٹریپ تھا. بہت شکریہ. جن کو ہمارا یہ چینل پسند آئے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.